إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام چنندہ، برگزیدہ، نیک، صالح بندوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے استقامت فی الدین۔ دین اسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اس کے اوامر پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے نواہی سے بچنا چاہیے۔ روز قیامت دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لہذا دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے، یہی کامیابی و کامرانی ہے، اور اسی پر چل کر ایک آدمی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے۔ ہم جب سماج و معاشرے کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم اس کے برعکس پاتے کیا ہیں کہ جیسا من چاہا ویسا ہم اسلام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کبھی دل کے اندر دین سے متعلق جذبات ابھرتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، روزہ رکھنے لگتے ہیں، زکوٰۃ دینے لگتے ہیں،
لیکن جب کبھی غلبہ نفاق ہوتا ہے تو ہم دین کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اس کے اوامر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پورے 11 مہینہ چلتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو مثالی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان جیتا جاگتا مسلمان بن جاتا ہے۔ ہر ایک کو کہہ کر اسلام کی تعبیر اس کی شخصیت کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، ایسے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے کردار کو اپنانے والے سعادت و کامرانی سے بہرہ مند ہو جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دین کے تعلق سے فرماتا ہے کہ مکمل اور ہمیشہ دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم لوگوں کا رویہ ہے کہ کبھی اپنا لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سیاہ رات، اندھیری رات میں سیاہ ٹکڑوں کے مانند رونما ہونے والے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو، کیونکہ جب یہ ایام آ جائیں گے، جب فتنے کثرت سے رونما ہونے لگیں گے تو معاملہ یہ ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، وہی بندہ شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسا مسلمان یہ بن جائیں گے وہ اس دور کے لوگ، یعنی سمجھ لیجئے کہ آج ہی کے دور کے لوگ ایسے مسلمان ہو جائیں گے دنیا کی معمولی ساز و سامان کے لیے اپنے عقیدے کا سمجھوتا کر لیں گے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ کیا ایسا دور نہیں آ گیا ہے؟ جب ہم معاشرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اکثریت کی یہی حال ہے۔ آج اکثریت مسلمان ایسے ہی ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں تو کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دین کی طرف آتے ہیں کبھی دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ مرتے دم تک ہم ایمان پر جمے رہیں اور پختہ مسلمان ہو کر زندگی جیتے رہیں۔ جب تک جان ہے تب تک ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے استقامت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ استقامت کے کیا فوائد ہیں اس کا بھی قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العالمین نے بارہا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں بس اللہ ہی ہمارا ہر چیز ہے، اس پر مکمل ایمان ہے، ایسے لوگوں کے اوپر کسی طریقے کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی طریقے کا کوئی غم ہوگا۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد صرف اللہ رب العالمین ہی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہم نے اللہ پر ایمان لے آیا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی بھی طرح کی کوئی غم ان کے اوپر ہوگی۔ کب غم نہیں ہوگا؟ غم نہیں ہونے کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، یا تو روح قبض کرنے کے وقت یا عالم برزخ قبر میں فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور ان کو امن کی گارنٹی دیتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں، یا میدان محشر میں جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب فرشتے ان کے ساتھ اترتے ہیں اور ان کا حامی و ناصر بن کر ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ایک موقع پر فرمایا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کے میں یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس طریقے سے استقامت کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی استقامت اختیار کیجئے، اور ان لوگوں سے بھی کہیے جو آپ کے ساتھ توبہ کیے ہیں، یعنی ایمان لائے ہیں، کہیں کہ دین پر جمے رہیں، دین کے معاملے میں سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو، ہر آن جو ہم کر رہے ہیں سب دیکھتا ہے، اور یہ استقامت صرف امت محمدیہ کو نہیں دیا گیا تھا اس کا حکم، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سارے نبیوں کے قوم
قوم والوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ سختی کے ساتھ استقامت اختیار کیا جائے۔ میرے بھائیوں، استقامت کے بڑے فوائد ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم فائدہ دیکھیں، زندگی جینے کے لیے پانی سب سے اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر پانی چاہتے ہو، من موافق پانی چاہتے ہو، اے نبی ایسے لوگوں سے کہہ دے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ لوگوں جب دعا مانگو تو استقامت کے تعلق سے دعا مانگو، اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس بات کی ضرور دعا مانگیں الہ العالمین تو ہمیں استقامت کی توفیق دے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، استقامت کے جب دیکھیں گے استقامت کے تعلق سے بڑی آیتیں ہیں، سرسری طور پر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ استقامت ہے کیا چیز؟ استقامت کا لغوی معنی ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، جم جانا، سیدھے طور پر قائم رہنا۔ لیکن جب شرعی مفہوم میں دیکھتے ہیں تو استقامت کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تبع تابعین اور علماء سلف کے درمیان اس کے تعلق سے کئی تعریفات ملتی ہیں، کئی تعریف ملتے ہیں۔ سب سے بہترین تعریف جو مجھے لگی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں استقامت کا معنی ہے استقام علی اداء فرائضہ، یعنی اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کے اوپر ہمیشگی برتا جائے اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کیا جائے۔ اللہ نے نماز ادا کرنے کو کہا ہے تو برابر نماز ادا کیا جائے، اللہ نے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے برابر کیا جائے، یعنی جتنے بھی اسلام کے فرائض ہیں ان میں کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت کے تعلق سے صحابہ اکرام کو خوب چوکنا کیا اور بارہا اس پر ابھارا۔ بلکہ ایک صحابی رسول آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفیان بن عبداللہ ثقفی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی باتوں میں سے میرے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ لا اسأل عنہ ابدا، کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی کوئی حاجت ہی نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہیں میں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جائیے۔ اللہ پر ایمان قلبی ایمان لانا ہے، ایمان کے جو قسمیں ہیں دل سے اس کو ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دینداری، تقوی، پرہیزگاری اور حقیقی مسلمانی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کرنے کو ہمیں کہا ہے ہم برابر اس کے اوپر عمل کریں، ہم خلوت میں ہوں کہ جلوت میں ہوں، ہمارا وضع قطع ہر کچھ اسلام کے سانچے میں ہونا چاہیے۔ اخلاق و سیرت ہو، خوشی و غمی ہو، تجارت و معاشرت ہو، مصاحبت ہو، سب کچھ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیسی بھی حالت کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی آندھیاں کیوں نہ آئے، کتنے ہی طوفان کیوں نہ رونما ہوتے ہوں، کیسی بھی پریشانیاں کیوں نہ آ جاتی ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین نے جو کرنے کو کہا ہے اس کو خوشی خوشی انجام دینا ہے اور دین پر قائم رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے تعلق سے فرائض میں تو چھوڑے، نوافل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے لوگوں اگر نفل عبادتوں کا اہتمام کرتے ہو تو کوشش یہ کرو کہ نفلی عبادت میں بھی استقامت ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا موضوع ہے، جب میں نے یہ موضوع کل پیش کیا تو ایک صاحب نے کہا کثرت سے واقعہ سنائیں گے، واقعات تو اس موضوع میں کثرت سے ہیں لیکن واقعات سے دور جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رسول سے یا عبداللہ، اور یہ صحابی عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں، فرماتے یا عبداللہ لا تکن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو کبھی کبھی راتوں میں اللہ کے لیے قیام تو کرتا ہے لیکن بعد میں چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں بن جانا۔ ایسا اگر بنو گے
तो फिर अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से नहीं बनोगे। बल्कि माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अहब्बुल आमाल इलल्लाह अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बेहतरीन आमाल वो हैं जो बराबर किए जाते हैं, अगरचे के कम ही किए जाते हो। क्या मतलब है? फराइज तो अदा करना ही करना है, उसमें तो कोई सोचो विचार की गुंजाइश ही नहीं निकलती है। नवाफिल में आप कभी सुस्ती कर जाएं, आप किसी मामले में सुस्ती कर जाएं, ये कभी कभार हो जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि ना करें, बराबर हमेशगी के साथ करें। जब कोई कम ही रकात पढ़ें, जहां 8 रकात पढ़ना है नवाफिल, आप 4 ही पढ़ें, लेकिन बराबर पढ़ते रहें। जब कोई ऐसा रवैया अपनाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो बंदा बेहतरीन बंदा बन जाता है। मेरे भाइयों, इस्तिकामत के ताल्लुक से हम जब देखेंगे तो आज माशरे में पाएंगे कि इस्तिकामत बहुतों में नहीं है, अक्सरियत में नहीं है। 4 रकात 4 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फजर में गायब हैं। ऐसे ही कभी नमाज पढ़ लिया, शनिचर इतवार सोमवार, फिर हम सुस्त हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, या ये कि कोई बंदा सिर्फ जुमा को मस्जिद आता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे इस्तिकामत के दरमियान हायल होने वाली रुकावटें कौन सी हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर हिदायत और भलाई की मोहब्बत रख दी है, यानी इंसान भलाई का काम करना चाहता है। बुनियादी तौर पर फितरत के अंदर ये दाखिल किया गया है। बल्कि अल्लाह ने जब हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो सबसे पहले अपनी उलूहियत और अपनी रुबूबियत की मोहब्बत हमारे दिलों में के अंदर डाली है। फिर हम इतना कुछ होने के बावजूद इबादत से दूर क्यों भागते हैं? हमारे लिए अच्छाइयों को पसंद किया गया है, हमारे लिए अच्छी आदतों को हमारे लिए आसान बना दिया गया है, फिर हम दीन से दूर क्यों होते हैं? और कुरान में इसकी दलील है। अल्लाह फरमाता है, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो तुम्हारे लिए ईमान को पसंदीदा और खूबसूरत बना दिया है, तुम्हारे लिए ईमान को बेहतरीन आराइश का जरिया बनाया हुआ है। और फिर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र मासी को, फिस्को फजूर को हमारे लिए कराहियत वाला सबब बना दिया है। दिली तौर पर हम उनको नापसंद करते हैं, लेकिन ये आयत इतनी वाज़ेह और कुरान के अहकामात इतने वाज़ेह होने के बावजूद हम इस्तिकामत क्यों नहीं इख्तियार करते हैं? और जब कभी इस्तिकामत के ताल्लुक से बात करते हैं तो दिल हमारा चौकन्ना होता है, फिर हम सुस्त क्यों पड़ जाते हैं? कई वजूहात हैं, उन वजूहात पर सरसरी तौर पर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली चीज ये है, हमारे इस्तिकामत के दरमियान जो चीजें रुकावट बनती हैं उनमें पहला है टाल मटोल करना। सबसे अहम ये है, जब कभी इस्तिकामत के फजाइल बयान किए जाते हैं, इस्तिकामत की अहमियत को बयान किया जाता है, वाज़ेह किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो कहते हैं बस आज के बाद से तहिया कर लेते हैं, आज के बाद से अब नमाज पढ़ेंगे। ये जो आज और आज के बाद, अभी का से का इस्तेमाल नहीं करके आज होता है, या कुछ कहते हैं आने वाले हफ्ता से, आने वाले जुमा से, आने वाले महीना से, आने वाले रमजान से, या ये कि आइंदा साल से अब हम इस्तिकामत इख्तियार करेंगे, सारे अमलों में हमेशगी बरतेंगे। ये आइंदा की गारंटी कौन देता है कि आप आइंदा तक जिंदा रहेंगे? कौन जमानत देता है कि आप आगे तक जिंदा रहने वाले हैं? लिहाजा ये जो टाल मटोल वाला जुमला है, बाद में करेंगे या आने वाले हफ्ता में करेंगे, एक मोमिन को ज़ेब नहीं देता है। मोमिन जो ही कुरानी आयात और अल्लाह के फरामीन को सुनता है, मोमिन फौरन चौकन्ना हो जाता है। अल्लाह ने कहा मोमिन के ताल्लुक से समिअना व अताअना, ये उनका सबसे अहम लफ्ज़ होता है। जो ही सुनते हैं इताअत की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली चीज जो है वो टाल मटोल है, इस चीज से अपने आप को दूर रखें और जब कुरान की कोई आयत सुने फौरन अमल करने की कोशिश करें। दूसरा ये है बुरे दोस्त। बुरे दोस्त हमारे इस्तिकामत की राह में रोड़ा बन के खड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, कुछ दोस्त होते हैं, उनमें का एक दो ऐसा आदमी होता है जो सलीमुल फितरत होता है और उनकी तबीयत उनको उभारती है कि आप नेकी की तरफ राग़िब हों। वो बंदा तैयार भी होता है, लेकिन बुरे दोस्त की वजह से कि कहीं मेरे दोस्त मुझे ये ना कहना शुरू कर दें क्या अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, जब देखते हो तब दीन की तरफ बातें, दीन की बातें करते हो, जब मन चाहा तब उठ के हमसे हमारे दरमियान से चले जाते हो। ये सारी ऐसी चीजें हैं। और फिर डरता है कहीं मैं अकेले दीन की तरफ आ जाऊंगा, मेरी दोस्ती इन लोगों से टूट ना जाए, फिर मैं तने तनहा पड़ जाऊंगा। तो ये बुरे दोस्त याद रखें, कयामत वाले दिन आपका ये सब
سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوں گے اور سب سے زیادہ اسی کو لے کر افسوس بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین، قیامت والے دن باہم دنیا بھی ایک دوست دوسرے دوست کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگ ایسے ہوں گے جو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے اگر ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ بلکہ قرآن اور احادیث کے پیغامات بتلاتے ہیں کہ جنت چلے جانے تک بھی جو متقی دوست ہوں گے کہیں گے اللہ اگر کوئی اوپر مراتب میں ہوگا اللہ میرا دوست نہیں دکھ رہا ہے، اگر میرا دوست دنیا میں جو ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد آتے تھے وہ دکھتے نہیں تھے کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، اگر وہ نچلے طبقے میں ہوں گے ان کی گزارش اور ان کی اس تمنا پر اللہ رب العالمین کو ساتھ جمع کر دے گا۔ اور اگر جہنم تک میں چلے جائیں گے اور اگر عقیدہ توحید کا پابند دوست ہوگا کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اگر اللہ کا فضل نہیں ہوا ہوگا ایسے دوست نکال بھی لیے جائیں گے۔ لہذا دوستی کا معیار آپ دیکھیں کہ ہماری دوستی کی معیار کس چیز پر ہے، ہم کیسے لوگوں کو دوست بنا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوں گے جنہوں نے برے دوست کو دوست بنائے رکھا اور ان کی دوستی کی فکر کرتے رہے کہ کہیں دوستی نہ ٹوٹ جائے، میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس جتنے اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں فرامین ہیں سب بیان کیے جاتے تھے، ہدایت کی باتیں آ جانے کے بعد میں گمراہ صرف اپنے دوست کی وجہ سے ہوا۔ وہاں پچھتاوے جب چڑیا چگ جائے کھیت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پچھتائیں گے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا دنیاوی طور پر جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے دوست ہیں ان دوستوں کے تعلق سے ان کی ہدایت کے تعلق سے کوشش کریں، آپ دین کے قریب ہیں ان کو بھی دین سے قریب لانے کی کوشش کریں، دوہرا ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر ایسی دوستی ہے تو لات مارے ایسی دوستی کو جو آپ کی ابدی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ فانی زندگی کے لیے ابدی زندگی کو برباد کرنے والے کبھی عقل مند ہو نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں استقامت کی راہ میں روڑا بننے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز ہے قریبی رشتہ دار اور گھر والے بھی۔ کبھی کبھار گھر کا ایک آدمی ایسا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں بیوی ہے، بیوی دین پر عمل کرنا چاہتی ہے لیکن ڈرتی ہے کہ کہیں شوہر کو میرا بار بار یوں عبادت کے لیے جانا کہیں ان کو ناراضگی نہ پہنچائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یا بعض شوہر ایسے ہیں جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، داڑھی بڑھانا چاہتے ہیں، لمبی داڑھیاں رکھنا ہے، ٹکنے سے اوپر پاجامہ پہننا ہے اور یہ کہ نمازوں کا پابند ہونا ہے، بیوی کی محبت میں ایسا غرق ہو جاتے ہیں یا یہ کہ بیوی کہیں ناراض نہ ہو جائے کو لے کر اتنا ڈرتے ہیں وہ داڑھی کو بھی کٹاتے ہیں، ٹکنے سے نیچے پاجامہ بھی رکھتے ہیں اور نمازوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی بیویوں اور ایسے رشتوں کو لے کر نہ ڈریں، حائل ہوتی ہیں یہ رکاوٹیں، ان چیزوں کو آپ بروئے کار نہ لائیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کوشش کریں۔ میرے بھائیوں ایسے ہی ایک اور اہم چیز جو ہماری استقامت کی راہ میں روڑا بنتی ہے وہ ہے ملازمت کی فکر۔ جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو لوگ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی مینیجر کے تابع ہیں، ایسے لوگ استقامت نہیں اختیار کرتے۔ سب سے اہم جو ہے ان کی نوکری کی بہت فکر ہے۔ بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پر غیر اسلامی رسومات کو انجام دیا جاتا ہے اور ان رسومات پر اگر حصے داری نہیں ہوئی، ہماری بھاگداری نہیں ہوتی، اگر ہم اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو ہماری ملازمت جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ تو ایسی نوبت ہے کہ شرکیہ کلمات تک بھی کہلوائے جاتے ہیں اور بندہ نہیں کہتا، کیوں؟ ان کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہاں پر ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو ہم نوکری سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسی نوکری سے غلامی اور مزدوری کی زندگی بہتر ہے جو آپ کی نوکری آپ کو کلمہ توحید سے دور کرتی ہو، شرک کے قریب کرتی ہو، عقیدہ سے دور کرتی ہو، ایسی نوکری کو لات مار دینا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو مجھ سے ڈرتا ہے اور جو میں کرنے کہتا ہوں اس کے مطابق کرتا ہے میں اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہوں۔ ایک نوکری جاتی ہے، ہزاروں کمپنیاں دروازے پہ اللہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر قرآن و سنت کی نافرمانی نہیں کی جاتی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے یہیں پر بس نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے رزق کی فکر کرتے ہو، ارے چڑیوں کو دیکھ لو، صبح کھالی پیٹ نکل کر شام
کو جب اپنے گھر گھونسلے پہ پہنچتا ہے، پیٹ بھر کر پہنچتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ رزق کو لے کر دین کا سودا کرتے ہیں انہیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ سے رزق دیں گے ان کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پر مکمل ایمان کے ساتھ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میں اس کے توکل کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ سوچتا ہے۔ استقامت کی راہ میں جو روڑا بننے والی چیز ہے اس میں سے ایک ہے عزت و شہرت کے متاثر ہونے کا خوف۔ یہ بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں گے آج کل ہندوستانی سیاست کو دیکھیں، ہندوستانی سیاست کس سے کیا نہیں کرا دیتی ہے۔ ابھی ہمارے جھارکھنڈ کے وہ جو کیا کہتے ہیں الگ کرنے والے جو صاحب تھے سبو سورین، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان تھا دنیاوی اعتبار سے اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ اس نے کیا، بہت کچھ کیا، تو ہم اس کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے۔ یاد کریں میں پرسوں تک الگ موضوع کیا تھا، کل مغرب کے بعد میں نے اس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام میں تعزیت کا کوئی ایک دائرہ ہے، یوں ہی تعزیت کے لیے کہیں جا کر ہم چھلانگ نہیں لگا دیں گے۔ تصویر کی نمائش اور اس کو گھروں میں چسوا کرنا ایسی جائز نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر اگر تعزیت کے لیے اس کے گھر میں اگر چلے گئے، جو انتقال کیا، جو مرا ہے، غیر مسلم ہے، شریعت میں جائز ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کر رکھے تھے، جاتے تھے، لیکن کیا تصویروں کے سامنے اگربتی جلا کر اور پھر ایک دم بالکل مون حالت میں چلے جانا جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس پارٹی سے ہم بے دخل کر دیے جائیں گے، اس پارٹی سے ہم بے دخل کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ کہ ہے ہماری شہرت و ناموری نہیں ہو پائے گی اوروں کی طرح جو غیر مسلمین ہے، ہم دبے ہوئے حالت میں رہ جائیں گے۔ اس کا ڈر ستاتا ہے اور آدمی ان چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کل ایک عالم دین کبھی خطبہ دیتا ہے، ان کا ایسی ہی ویڈیو اور فوٹو آیا، اور AI والا وہ ویڈیو اور فوٹو نہیں تھا، بالکل صاف فوٹو اور ویڈیو تھا، وہ اگربتی کے سامنے پھول گرا رہا ہے۔ یہ صرف استقامت کے درمیان حائل ہونے والی جو رکاوٹیں ہیں ملازمت اور شہرت کے جانے کے ڈر کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے بہت سارے پوائنٹ میں سے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ توبہ قبول نہ ہونے کے ڈر کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ استقامت اختیار نہیں کرتے ہیں، سوچتے اتنی گناہیں کر لیے ہیں، پتہ نہیں توبہ قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، جو زندگی ہے اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب عیاشی کرنے۔ اللہ ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو استقامت کے راہ میں حائل ہونے والی تمام چیزوں کی پرواہ کیے بنا استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔